کیسے قیامت قائم ہوگی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونکی جائے گی۔ ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی، ختم ہونے والی ہے۔ سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے، اس کی ایک ایج ہے، اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا۔ تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں۔ گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے، اس میں سورج کی بھی عمر ہے، چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے۔ یہ سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے، تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی، سب موت کے شکار ہوں گے۔ اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام، جنہوں نے سور پھونکا۔ اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو آپ، پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا۔ اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا۔ اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا۔ پھر جب مولا کی مرضی ہوگی رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو۔ اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے۔ پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا۔ اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے، کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے۔ لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی بات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین۔ اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں۔
لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء کرام یہ کہتے آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اس دن یہ آواز آئے گی آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے۔ انبیاء ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ، زندگی میں بہت ساری نئی چیزیں تمہارے ہاں آتی ہیں جو نہ بچپنے میں ہوتی ہیں نہ بڑھاپے میں ہوتی ہیں۔ یہ جو درمیانی زندگی ہے یہ بہت سخت ترین امتحانات کی زندگی ہے۔ یہ ازدواجی زندگی کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ زندگی۔ یہ پوری زندگی کا کڑا امتحان اسی زندگی میں ہوتا ہے۔ جب تک آپ بیچلر ہیں جوانی پھر بھی محفوظ ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغ ڈور لے کر چل رہے ہیں، لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی، اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی، اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی۔ یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات ہیں، باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش ہے۔ ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو، بڑا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی ہے، اور ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے۔ میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے، یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے۔ لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ایمان مکمل، تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہوں، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے۔ تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے۔ اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہم نے۔ آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی، کچھ بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت۔ کئی صحابہ کا استاد انہیں بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنی حدیثیں میرے آقا سے روایت کی کہ ہماری آدھی شریعت ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے چل رہی ہے۔ لیکن وہ نکاح میں جب آئی تھی، کئی مرتبہ کے معاملات ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے کیسے معاملات تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا۔ وہ کائنات کے آقا و مولا ہیں، لیکن اپنی عورتوں کے لیے حضور شوہر ہی تھے۔ شوہر، جس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے، کھیلنے کی اجازت ہے، لطف اٹھانے کی اجازت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو یہ اختیار حاصل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تو اسی انداز سے رہتے جیسے ایک شوہر محبت کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی تمہارا منصب، تمہارا عہدہ، اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو منصب عطا کیا وہ کسی کو نہیں ملا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر والا سلوک فرمایا۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو؟ ہو سکتا ہے تم کمپنی کے سیٹ ہو، تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 ملازم کام کر رہے ہوں،
لیکن گھر میں جاؤ تو سیٹ نہیں شوہر ہی بن کے جاؤ. ہو سکتا ہو تم استاد ہو باہر, تم ٹیچر ہو, تمہارے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہوں, گھر جا کر کے بھی ٹیچر ہی نہ بنو, گھر جا کر کے بھی پروفیسر ہی نہ بنو, بلکہ گھر میں تم اپنی بیوی کے ساتھ تم شوہر ہی ہو, تم کمپنی کے سیٹ باہر, تم استاد باہر, لیکن خاتون کے ساتھ شوہر والے سلوک میں یہ ہونا چاہیے. کبھی عورت تمہارے ساتھ مذاق کر لے تو اس طرح بگڑنے کی ضرورت نہیں کہ بعد لوگوں کے متعلق یہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں باہر 200 لوگ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں, تو کیسی عورت ہے, تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں, باہر جانتی ہو میرے کتنی عزت ہوتی, باہر جانتی ہو لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کا, اور تو میرے ساتھ تو تڑاک کرتی ہے. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارا ہمراہی کو بھی پڑھے. یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو. جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے مرد دن بھر تھکان سے چور چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو. یہ عورت کے اوپر فرض ہے, تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو, اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے. میرے عزیزو, یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا, تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے. یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو, تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی. ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے نہ, بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں. یہ دونوں ٹائر ہیں, دونوں کا بیلنس برقرار ہو. میں ابھی بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ہاں, صرف بیویوں کا حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے, لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں, شوہر سے کسی معاملے میں ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے, اے عائش جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کہ خوش ہوں؟ حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم